زمین کے ساکن ہونے نہ ہونے کا جواب بھی لگے ہاتھوں آپ سن ہی لیں کہ زمین جو ساکن ہے یا زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے. تو یہ جاننا چاہیے کہ واجب الوجود صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے. باقی سب ممکنات ہیں. زمین ممکن ہے موجود ہو، زمین ممکن ہے نہ موجود ہو. ہم ہو سکتے موجود ہوں، ہم ہو سکتے وجود نہ رکھتی ہوں. یہ کائنات ہو سکتے وجود رکھتی ہو سکتے نہ رکھتی ہو. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. باقی ساری ممکن جو ہیں وجود ہیں. یہ اسلام کا رویہ ہے اشیاء کے بارے میں. تو اسلام ہرگز یہ کہیں کسی جگہ نہیں کہتا کہ زمین ساکن ہے یا زمین حرکت کرتی ہے. کسی جگہ سائنس کی جو بھی ترقی کرتے رہے اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، سائنس کے ساتھ تعلق نہیں. قرآن جو ہے وہ بک آف سائنس نہیں ہے، وہ بک آف سائنس ہے، آیات کی کتاب ہے. اس کا سائنسی ترجمے کرتے رہنا غلط طریقہ ہے، کیونکہ اللہ اور رسول نے ہمیں یہ بیان اس سے نہیں سکھایا. اب یہ کہنا کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں آیا ہے کہ زمین ساکن ہے، تو اس کے لیے ترمذی شریف کی جو ہے وہ تفسیر کتاب التفسیر کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ لرزنے لگی، یعنی اس میں زلزلے آتے تھے اور گرنے لگی، خراب ہونے لگی. تو اس کے لرزنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے پہاڑ گاڑ دیے، نصب فرمائے. تو جب یہ نصب ہوئے، یہ پہاڑ اس میں بنائے گئے، تو اس طرح سے ہوا یہ کہ جو ہے زمین ٹھہر گئی ہے، رک گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے. اب اس کو دیکھیں جدید، اگر یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ زمین اپنے محور پہ گرد نہیں گھومتی. یہ معنی اس سے لیا جا رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے. یہ استدلال یہاں پر صحیح نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ زمین اپنے محور پر نہیں گھومتی. یہ نہیں کہا گیا کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ زمین اپنے جو ہے وہ محور ہے، اپنے زمین جو ہے وہ لرز رہی تھی، یعنی ساکن نہیں تھی، اس پہ زلزلے آئے جا رہے تھے. تو پھر اللہ نے پہلے جب یہ زمین جو تھی وہ اس میں پہاڑ نہیں تھے، اونچ نیچ نہیں تھی، تو اس پہ زلزلے آتے تھے. تو اللہ نے اس پر پہاڑ پیدا فرمائے. تو اس کو جیولوجیکل سائنس کو جدید کو دیکھیں تو جیولوجیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ پہاڑ زلزلوں کی وجہ سے تخلیق ہوئے ہیں، یہ زلزلوں کا نتیجہ ہیں، اور یہ پہاڑ زلزلوں کو رکھتے ہیں. اور یہ حدیث بھی کہتی ہے کہ یہ پہاڑ پیدا فرمائے تو زمین ساکن ہو گئی، اس کا لرزنا اور اس میں زلزلے آنا بند ہو گئے. تو یہ حدیث سائنس کے خلاف نہیں، یہ سائنس کے عین مطابق ہے. اس لیے اس حدیث کو اس موقع پر پیش کرنا درست نہیں. پھر جہاں پر رب نے فرمایا ہے کہ زمین کو اللہ نے تھام رکھا ہے، وہاں پر ساکن کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پرسکون رکھا ہوا ہے، روکے ہوئے ہیں. زمین و آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے. جہاں پر یہ قرآن کی آیات لفظ یہ لفظ امساک استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر تھامنا صحیح مراد ہے. یعنی یہ بغیر اور جگہوں پر قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیسے اس اسباروں کو تم نہیں دیکھتے بغیر ستونوں کے اٹھا رکھا ہے. تو تھامنا یعنی یہ گرتے نہیں ہیں ایک دوسرے پر، ان میں ٹوٹ پوٹ کے شکار نہیں ہوتے. اور جگہ بھی کہا کہ کیا تم نے آسمان میں زمین آسمان میں کوئی خرابی دیکھتے ہو، کوئی آپس میں قیاس دیکھتے ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند سورج کو جا پکڑے اور سورج چاند کو جا پڑے؟ نہیں، ہر ایک اپنے دار میں گھومتا ہے، تو ہر ایک اپنے مدار میں پھر رہا ہے. تو یہ قرآن نے تو یہ کہا کہ ہر ایک اپنے مدار میں کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں پھرتی ہے. تو قرآن کی اس آیت کے تحت کا یہ تقاضا ہے کہ کل کائنات اپنے گماؤں میں ہو. اس سے زمین کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا. اس لیے جو
عالم اسلام میں فخر الدین رازی اور غزالی جیسے بزرگوں کی یہ رائے ہوئی کہ زمین ساکن نہیں، نہ آسمان ساکن ہے، آسمان، افلاک اور زمین یہ سب جو ہیں گردش میں ہیں، اور رات اس دن امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ یہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یہی موجودہ سائنس کہہ رہی ہے، زمین کے اپنی محور کے گرد گردش سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سورج کے ساکن ہونے کے بھی قائل نہیں، وہ سورج کے بھی گردش کے قائل ہیں، اور ستاروں اور افلاک کی گردش کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، انہوں نے یہ معنی لیا، لیکن اس آیت کا خاص یہی معنی ہے، یہ ان کی رائے ہے، ضروری نہیں کہ یہی معنی ہو۔ جن آیات اور جن روایات سے علماء نے زمین اور افلاک کے ساکن ہونے کا معنی لیا، وہ بھی ان کی رائے ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ ساکن ہو، دونوں ممکن ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان چیزوں میں قرآن و سنت سے بحث کرنا درست نہیں ہے، قرآن و سنت کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں، قرآن و سنت اور دونوں ممکن ہے، سائنسی توجیہ سے بھی اور سائنسی اس سے بھی یہ ممکن ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چاہے سائنس کا جو ہے معاملہ ہو یا جو ہے آخرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے لوگ، ہم لوگ جو ہیں وہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی ہوئی ریسرچ پر ہم فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی ہوئے جو ہمت ہے اس کو ہم اپنے لیے ہم نے مشعل راہ بنائے ہوئے، خود اپنی ہماری تحقیق موجود نہیں ہے۔ تو سائنس کے جتنے اس طرح کے دعوے ہیں، افلاک کی گردش کے، سورج کی گردش کے، یہ سب تخمینے ہیں، نہ کوئی سورج کو جا کے چھو کے آ سکے، نہ سولر سسٹم سے باہر جا سکے، ابھی تک چاند تک پہنچنے کے فقط دعوے ہیں۔ اس کو بھی بہت سے سائنسدان جو ہیں خود امریکہ کے اندر قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کو اسٹوڈیو کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ ہمارے اس گروپ میں موجود انجینئر معاذ احمد مقصودی صاحب، انہوں نے ایک بار اس پر ٹھیک ٹھاک ریسرچ پیش کی تھی، کافی پرانی بات ہے، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ان کے یادداشت میں بھی تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ سب جو دعوے اور تخمینے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ ایک خدا کو ہی معلوم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ 50,000 نوری سال کے فاصلے پر ہماری یہ گلیکسی ہے، پھر یہ گلیکسی ایک جو ہے وہ کلسٹر کا حصہ ہے، وہ کلسٹر سپر کلسٹر کا حصہ ہے، پھر اس طرح کئی ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں سپر کلسٹرز ہیں، پھر وہ بلیک ہولز ہیں جن کے گرد پھرتے ہیں، اور اس طرح بلیک ہولز کے کلسٹرز ہیں، اور وہ ایک اور بڑے مہا بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، اور سب کچھ فنا ہوئے جا رہا ہے۔ یہ سب اندازے تخمینے ہیں، کس کی نوری سال، کون نور میں تبدیل ہوا، کون نوری سالوں کے سفر کی عمر رکھتا ہے، جو ہے نا، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والی بات ہے۔ ہم 50,000 نوری سال کے لیے اگر ہم روشنی میں بھی بدل جائیں تو ہمیں 50,000 سال کی زندگی عمر چاہیے کہ ہم طویل سفر کو طے کر سکیں۔ تو یہ سب باتیں تخمینے اندازے ہیں، اور ان کو اصول بنانا، لازم سمجھنا اور کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، یہی بڑی غلطی ہے۔ ایک بڑے پریسٹ نے، پادری نے مجھے یورپ میں، فرانس میں، ہم ایک جو ہیں پروگرام میں اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر میں نے اسلام کو ریپریزنٹ کرنا تھا، انہوں نے اپنی کرسچینٹی کو، اور انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ جو مسلمان ہیں ان کی آج کے دور میں تنزلی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس میں تب ترقی ہوتی ہے جب اس میں کیوں، کب، کیسے کے سوال کیا جائے، اور دین میں تب ترقی ہوتی ہے جب اس میں سوال نہ کیا جائے۔ لیکن آج کا مسلمان الٹا جا رہا ہے، اور جب سائنس کی بات آ جاتی ہے تو اس کو من و عن مان لیتا ہے، اس میں تحقیق نہیں کرتا، اس میں سوال نہیں اٹھاتا، اس میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتا۔ لیکن جب دین کے کام آ جاتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی بجائے وہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، اعتراضات اٹھاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ نے اس دین کو ایک بار قبول کر لیا اور آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر چون چرا کی اجازت نہیں، یا تو پھر اس سے باہر نکل جائیں، پھر اعتراض کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ
غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے تحقیق سے دور ہو گئے ہیں۔ نہ مدارس میں تحقیق پائی جاتی ہے اور نہ جو ہے کالج یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے، ہر جگہ انحطاط پذیر ہے۔ پرانی تحقیقات کو اور یا سائنس کی جدید تحقیقات کو سائنس کے لیے اور اسلام کے لیے قدیم تحقیقات کو کافی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے نئی تحقیقات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ممکن ہیں، اور سائنسی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ممکن ہے۔ خود صحابہ کے دور میں یہ بحث رہی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ افلاک گردش کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہاں تک بات چلی گئی۔ تو انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی، انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی، لیکن یہ چیز جو ہے دونوں ممکن ہیں۔ اللہ اور رسول نے اس پر کوئی واضح بیان نہیں دیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، سورج کی گرد گرتی ہے یا نہیں گھومتی، اور افلاک گھومتے ہیں یا نہیں ساکن ہیں۔ اب اس کو اس چیز طرح سے دیکھیں، آپ کو آسان اگزامپل سمجھاتا ہوں۔ ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اور اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں، فزکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اپنی ایک ریلیٹیوٹی رکھتی ہے، ایک ریلیشن میں ہے۔ جیسے یہ وقت ہے، وقت کو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ کوانٹٹی بنا دیا ہے، یعنی سیکنڈز میں اور منٹس میں تبدیل کر دیا ہے، گھنٹوں میں تبدیل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقتاً وقت تو پہلے بھی تھا، اس سے جب گھڑیاں نہیں بھی جاتی تب بھی تھا، لیکن وہ وقت جو تھا وہ ریلیٹیو تھا، اور آج بھی وقت ریلیٹیو ہی ہے۔ یہ ہم نے اپنی سمجھ کے لیے اس کو جو ہے کوانٹٹی میں تبدیل کیا ہے۔ بصورت دیگر وقت ایک صفت ہے، ایک عرض ہے، کوالٹی ہے، نہ کہ زمان کی اور مکان کی ایک کوالٹی ہے، نہ کہ یہ کہ اس کائنات کی صفات میں سے ایک صفت ہے، نہ کہ یہ اصل حقیقت ہے۔ تو وقت مختلف جگہ پر مختلف ہے۔ ہمارے سولر سسٹم میں زمین کے لیے جو وقت ہے وہ یہ 24 گھنٹے کا ہے، لیکن ہمارے سولر سسٹم یعنی ہمارے زمین اور سورج کے ریلیشن سے باہر جائیں تو مریخ پر اگر پہنچے تو یہ ریلیشن نہیں ہے، اور اگر سولر سسٹم سے باہر جائیں تو یہ ریلیشن نہیں ہے وقت کا۔ سیکنڈز اور منٹس اور گھنٹے پھر ایسے نہیں گزرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جس طرح ایک بندہ ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ہو، اور ٹرین اسٹیشن پر ایک بڑا LED جو ہے وہ ٹی وی لگی ہو، فلیٹ ٹی وی، LCD ٹی وی لگا ہوا ہے، اور اس LCD ٹی وی کے سامنے لوگ بیٹھ کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک شخص ہے جو کرکٹ کا شوقین نہیں۔ اب وہ کرکٹ دیکھنے والے اور میچ دلچسپ ہے اور آخری اوورز ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہے، جذبات ہائی ہیں، اور ایسے وقت میں ٹرین کے آنے میں 10 منٹ رہتے ہیں، تو ہر بندہ اس میچ میں کھویا ہوا ہے، اور ایک اور وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کہیں اور پہنچنا ہے، اس کو اس پہنچنے سے زیادہ دلچسپی ہے، اس کو میچ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب جو میچ دیکھ رہے ہیں وہ گھڑی ایک بار بھی نہیں دیکھتے، اور میچ دیکھتے دیکھتے ٹرین 12ویں منٹ پہ پہنچتی ہے، 10 کی بجائے 12ویں منٹ پر، 2 منٹ لیٹ پہنچتی ہے، تو میچ دیکھنے والوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ ابھی میچ کے آخری چند بالز رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہمیشہ پاکستان میں ٹرین لیٹ پہنچتی ہے، دیکھو آج وقت پہ پہنچ گئی۔ ان کو لگتا ہے جیسے 2-4 منٹ میں ہی پہنچ گئی۔ اگر انہیں پہلے اور بعد میں گھڑی ملا کے نہیں دیکھی تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ 10 منٹ کا وقت رہتا تھا اور یہ 2 منٹ میں پہنچ گئی ہے۔ وہ وقت ان کے لیے پر لگا کر اڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی دلچسپی یہاں اس میں کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ ٹھہرے رہیں اور میچ کو دیکھتے رہیں۔ لیکن جس شخص کی اس میچ میں دلچسپی نہیں، وہ ہر 5 سیکنڈ میں 2 مرتبہ گھڑی دیکھتا ہے، اس کا وقت ہی نہیں گزرتا۔ اس کے لیے الانتظار اشد من الموت کی کیفیت ہے، اور اس کو وہ جو ہے یہی کہتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے 10 منٹ نہیں گزرے بلکہ 50 منٹ، گھنٹہ گزر گیا۔ اگر اس کے پاس گھڑی نہ ہو تو اس کو ایسا لگتا رہے کہ جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، ٹرین آئی نہیں رہی، اور دل ہی دل میں وہ پاکستان ریلوے والوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے کہ یار یہ وقت 10 منٹ کا کہہ رہے ہیں، دیکھو گھنٹے سے اوپر ہو گیا، گاڑی نہیں آ رہی۔ اب ایک کے لیے وہ 1 منٹ سے اور 2 منٹ سے
کام کا وقفہ ہے اور دوسرے کے لیے وہ گھنٹے میں جا کے وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ وقت انسان کی ضرورت کے مطابق اور علاقے اور زمان کی کیفیت کے مطابق بدل جاتا ہے. خود ہماری زمین پر دیکھیں، جب امریکہ سے ہمارے ملک تک ٹریول کرتے ہیں تو جو ہے وہ کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ کئی گھنٹوں کا جو فرق امریکہ سے یہیں تک پڑتا ہے، پورے آدھے دن سے زیادہ کا فرق جو ہے وہ زمین پر گھومے اگر پورا گول گھومے تو 24 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. کہیں رات ہے اور کہیں دن ہے اور کہیں دوپہر اور کہیں صبح سویرے. تو یہ وقت ریلیٹو ہے اپنے حالات، زمان اور ضرورت کے لحاظ سے. اسی طرح یہ موشن جو ہے یہ بھی ریلیٹو ہے. بس میں بیٹھے شخص کو ایسے لگتا ہے جیسے بس سے باہر کی چیزیں وہ حرکت کر رہی ہیں اور بس ساکن ہے. جب وہ باہر دیکھتا ہے تو اس کو چیزیں پیچھے کی طرف دوڑتی محسوس ہوتی ہیں، اس کو بس ساکن محسوس ہوتی ہیں. جو بس کے باہر کھڑا ہے اس کو بس موشن کرتے اور اپنا آپ ساکن نظر آتا ہے. تو انسان کی جو نظر ہے اور آنکھ ہے اور مشاہدہ ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیٹو رکھا ہے کہ تاکہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے اپنے مقاصد ڈیرائیو کر سکے. سائنس کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو فلاسفیکل سائنس ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور مفروضوں پر جو ہے محل کڑا نہیں کرتے، بلکہ مفروضوں سے جب تک وہ آگے نہ بڑھیں وہ ایک ہائپوتھیسس کو تھیوری یعنی ایک رائے کو نظریہ اور ایک نظریے کو جو ہے تھیوری کو لا قانون اور کسی قانون کو پرنسپل نہیں بننے دیتے جب تک اس کے ثبوت مل نہ جائیں. اور ہم جو سائنس کو بھی نہیں سمجھتے اور قرآن و سنت کو بھی نہیں سمجھتے، دونوں جگہ ہماری تحقیق کمزور ہے پاکستانی لوگوں کی، نام نہاد دور جدید کے مسلمان کی. تو اس کا حال یہ کہ جناب یہ تھیوریز کو بلکہ ہائپوتھیسس کو، آراء کو پرنسپل بنانے پر مصر ہے، عقیدہ کا حصہ بنانے پر مصر ہے. یا آج سائنس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جتنے دعوے کی جانے ہیں، سورج گردش کرتا ہے یا نہیں کرتا، 23 ملین سال لگتے ہیں سورج کو اپنے جو ہے جو اس کا مرکز ہے ہماری گلیکسی کا، ملکی وے کا، اس کو 23 کروڑ سال لگتے ہیں، 230 ملین سال. یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے تخمینے اور اندازے ہیں، یہ ساری تھیوریز ہیں. بلیک ہول کی ایک تھیوری ہے، میٹاورس کی ایک تھیوری ہے، ملٹی ورس کی ایک تھیوری ہے، اومنی ورس کی ایک تھیوری ہے. زمین حقیقتاً گردش کر رہی ہے، خدا کو پتہ ہے. سورج گردش کر رہا ہے، زمین ساکن ہے، زمین سے گردش کر رہی ہے، سورج ساکن ہے، دونوں گردش کر رہے ہیں. یہ سب ممکن ہے. اس کو میں آپ کو سائنسی لحاظ سے ابھی اس بات کو سمجھاتا ہوں. جب ہماری ضرورت ہوتی ہے، یہ فلاسفیکل سائنس سے پھر وہ نکلتا ہے جس کو اپلائیڈ فزکس یا اپلائیڈ سائنسز کہتے ہیں، جو ہم انجینئرز کرتے ہیں. جب ہم نے کسی فلاسفی کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ہم ایزمپشنز لگاتے ہیں، لیٹ اینڈ سپوز کرتے ہیں، سپوزیشنز لگاتے ہیں، مفروضے بناتے ہیں. میٹرک کے تھیورم شاید آپ نے مولانا صاحب پڑھے ہوں گے. جو میٹرک میں جو تھیورم ہیں وہ اس میں سارا سپوزیشن کی بنیاد پر ہے، اور حساب ریاضی جو ہے وہ بنیاد ہے تمام لاجک کی. جتنی کیلکولیشن ریلیشنز ہیں اسی سے نکالی گئی ہیں. تو اپلائیڈ سائنسز یہی ہے کہ حساب اور ریاضی کو انوالو کر کے فزکس اور کیمسٹری کے جو تحقیقات ہیں، اصل تحقیقات ہیں، جو آراء اور نظریات ہیں، ان کو قوانین اور اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے مفروضے تخلیق کیے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میکسویل تھیوری جس کے ذریعے آج ہم نے الیکٹرو میگنیٹزم کو ایجاد کر رکھا ہے، اور یہ سارا جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں، سپر کمپیوٹرز ہیں، ہمارے جتنے الیکٹرانک سسٹمز ہیں، آج کل سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے. گھروں میں چلنے والے پنکھے، اے سی، فریج، ٹی وی وغیرہ، یہ ساری چیزیں
اسی الیکٹرو میگنیٹزم پہ چل رہے ہیں. لیکن میکسویل کی یہ تھیوری ایک تھیوری ہے، اور اس پہ ایک بڑا دعویٰ یہ ہے، اکثر کا آج رائے یہ ہے کہ یہ ایک فیک تھیوری ہے، اس کے اندر بہت سے فلاز ہیں، خرابیاں بہت سی ہیں. لیکن اس فیک تھیوری کہلانے والے پر بھی دیکھو ہم نے کتنا بڑا محل کھڑا کیا ہے. یہ ہے اپلائیڈ سائنسز انجینئرز کی خوبی کہ وہ مفروضوں کی بنیاد پر محل کھڑا کرتے ہیں. تو جب ہمارے سامنے یہ سوالات اٹھے کہ یہ ذات دن کیسے تخلیق ہوتی ہے، تو ہم نے، اگر ہم زمین کو اپنے محور کے گرد دیکھتے ہوئے سیٹلائٹ سے نہ بھی دیکھ لیتے، سیٹلائٹ تو بعد میں ایجاد ہوئی، لیکن آج سے 1000 سال پہلے اسلامی سائنسدانوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ دیا، امام فخر الدین رازی جیسے بزرگوں نے، کہ رات دن تخلیق ہوتی ہے، اس لیے تخلیق ہوتی ہے کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین جو ہے اپنی محور کے گرد گھومتی ہے، اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، تو رات دن تخلیق ہوتے ہیں. تو اس وقت تو انہوں نے یہ زمین کو گھومتے ہوئے سیٹلائٹ سے باہر نہیں دیکھا تھا، تب بھی یہی فیصلہ دیا. تو یہ در حقیقت ایک مفروضہ تھا. تو جو آج کے سائنسدانوں کے اپلائڈ سائنس کے ماہروں کے مطابق ثبوت کی حد تک پہنچا. اور یہ جو مفروضہ اگر ہم یہ نہیں بھی دیکھ پاتے اپنی آنکھ سے، تو بھی ہم اس مفروضے پر، یہ مفروضہ ہی ہم بناتے، تب ہی ہمارے بہت سے سائنسی معاملات جو ہیں وہ حل ہو پاتے. اگر ہم گریویٹیشنل فورس کو کس نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے مشاہدہ کی بنیاد پر ایک جو ہے نظریہ بنایا کہ گریویٹیشنل فورس پائی جاتی ہے، اور اس کو پھر ایک لا کا درجہ مل گیا. اس نظریے کو لوگوں نے قبول کیا. تو یہ جو قوت گریس فورس اور گریویٹیشنل فورس ہے، یہ جو ہم نے بنائی ہے، یہ تھیوریز جو ڈیولپ کی ہیں، پھر ان کو لاس کی صورت دی گئی ہے، یہ سب در حقیقت ان کی بنیاد اس مفروضے پر اٹھی ہے کہ یہ رات دن کیسے تخلیق ہوتے ہیں، اور سورج اور چاند، زمین کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور چاند اور زمین کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور تینوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. اس کی حقیقت کو کسی نے نہیں پایا ہے. حقیقت خدا ہی جانتا ہے. یہ جو کچھ دیکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھ کے کمزور مشاہدے کی ضرورت ہیں، اس کے مطابق ہے. اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. گریویٹیشنل فورس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، سینٹریفیوگل فورس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. ہم نے بہت سے اپنے مسائل کا حل ان سے نکالا ہے. دن رات کی خوبیاں ہماری اسی سے جو ہیں وہ تخلیق کر دی گئی ہیں. بہت ساری ہم نے جو ہیں وہ ہم نے مختلف قسم کے اس لا کے تحت مفروضے بنائے ہیں، اور اس سے ہم اپنی زندگی چلاتے ہیں. حقیقت تو ایک اللہ کو ہی معلوم ہے. ان کی اشیاء کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اب تک. اور نہ ہی سائنس، فلاسفیکل سائنس اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو پہنچ گیا ہے. اس کا فلاسفیکل سائنس کا دعویٰ نہیں ہے. البتہ اپلائیڈ سائنسز میں جو فلاسفیکل سائنس سے تعلق نہیں رکھتے اور نہیں سمجھتے، وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا حال ہے. یہ سائنس کے اصل سائنسدانوں کے نیچے یوں سمجھے کہ بابو ہیں جو نقل مار کے کام کرتے ہیں. اصل سائنس کی نقل مار کے مجھ سے مفروضے تخلیق کر کے، اور یہاں پر تو پاکستان میں مفروضے بھی خود تخلیق نہیں کرتے ہیں، جو اور لوگوں نے مفروضے تخلیق ہمیں کر کے دیے اس کو یہاں پر اپلائی کرتے ہیں. یہ سائنس کے بابو ہیں. پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کو کیا پتہ، اور قرآن و سنت کو نعوذ باللہ برا کہتے ہیں کہ اس میں دیکھو سائنس کے خلاف باتیں ہیں، اس لیے کہ ان کو سائنس کی حقیقت معلوم نہیں. اب آپ اس کو دیکھیں، اس نظریے کو آپ کو میں گہرائی میں سمجھاؤں کہ یہ دونوں ممکن ہے کہ یہ زمین اور آسمان، فلاسفیکل سائنس سے میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان گھوم رہے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ بھی گھوم نہ رہا ہو، رکا ہوا ہو. جیسے بس میں بیٹھے ہوئے کو باہر والی چیزیں موشن میں نظر آتی ہیں، اور جیسے باہر والے کو بس میں بیٹھی ہوئی چیزیں موشن میں نظر آتی ہیں، اسی طرح
زمین پر بیٹھے ہوئے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سورج گھوم رہا ہے، تو پہلے یہی نظریہ بنایا گیا، فلاسفیکل سائنس نے یہی نظریہ بنایا کہ یہ سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم زمین سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ زمین اپنے محور پہ گھومتی ہے، اور ہم نے ایک یہ تھیوری بنائی کہ زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی اپنے محور کے گرد جو ہے 27 دنوں میں گھومتا ہے، اور سورج اپنے جو ہماری ملکی وے کہکشاں ہے، گلیکسی ہے، اس کے محور کے گرد بھی 23 کروڑ میں گھومتی ہے۔ اب اگر ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہم نے جا کے دیکھی نہیں، ہم سورج کو چھو کے نہیں آ سکے، نہ ہی ہم سولر سسٹم سے باہر نکل سکیں، نہ ہم اپنی گلیکسی سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گلیکسی بھی یہ ساری گلیکسی بھی گھوم رہی ہے اپنے مرکز کے گرد، اور یہ پھر ایک اور مرکز کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے، پھر یہ بھی ایک گلیکسی کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، پھر یہ گلیکسی جو 50,000 نوری سال پہ پھیلی اور مسلسل پھیلے جا رہی ہے، یہ بھی اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو اس کے اندر زمین کی موومنٹ ریلیٹیوٹی کے لحاظ سے بالکل زیرو ہو گئی، نیگلیجبل ہو گئی۔ تو اگر کوئی کہے کہ زمین ساکن ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں تک نہیں ہے، یہ اس سے زیرو سے بھی جو ہے نیچے چلی جائے گی، یعنی بالکل نیگلیجبلٹی کی آخری حد پر پہنچ جائے گی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ یہ جو ہے جو آج کے مفروضاتی جو ہمارے پاس تخمیناتی معلومات ہیں انہی کی بنیاد پر اگر کیلکولیٹ کیا جائے کہ ہماری یہ گلیکسی ایک کلسٹر میں کا حصہ ہے، اور اس کلسٹر میں بھی وہ کلسٹر بھی اپنے مرکز پہ گھوم رہا ہے جس میں ہماری گلیکسی بھی گھوم رہی ہے، تو سورج کی موومنٹ جو ہے اس میں ریلیٹیولی زیرو ہو جائے گی، سورج سکون کی حالت میں ہوگا پھر، کیونکہ پورا کلسٹر ہی گھوم رہا ہے۔ تو جب پورا کلسٹر گھوم رہا ہے تو بس میں اندر بیٹھے ہوئے ان کی جو ہے نا اس کی کیا حیثیت رہ گئی، ان کی جو ہے وہ حیثیت موومنٹ کی زیرو ہو گئی کہ پوری بس ہی گھوم رہی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ کلسٹر جو گھوم رہا ہے وہ ایک مہا کلسٹر کا حصہ ہے، تو جو کلسٹر ہمارا گھوم رہا تھا وہ مہا کلسٹر کا حصہ ہے، اور وہ مہا کلسٹر ایک بلیک ہول کا حصہ ہے، تو وہ بھی جب اس بلیک ہول کے گرد گھومتا ہے تو پھر ہماری کلسٹر کی موومنٹ بھی ریلیٹیولی زیرو ہو گئی۔ اب آپ بتائیں زمین کی حیثیت کیا رہی؟ زمین کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ نہیں۔ آج دیکھیں ہم 10⁻23 بلکہ 10⁻27 تک ہم نے پارٹیکلز کے اندر گھس گئے ہیں، نینو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پیکو کا دور ہے، اس سے بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں، نیوٹرینو کو ایجاد کر لیا گیا ہے، دریافت کر لیا گیا ہے۔ نیوٹرینو جو ہر وجود کے اندر گھس جاتا ہے، جس کا ماس پہلے کہا گیا کچھ نہیں، اب معلوم ہوا کہ کچھ نیگلیجبل ماس ہے، اب اس سے بھی نیچے کی چیزیں معلوم ہوں گی، اور پینیٹریشن اس کائنات میں آسان ہو جائے گی۔ یہ ساری جو چیزیں جو ہم نے نیچے کی دنیا کو دیکھ لیا، اوپر کی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نیچے کی دنیا سے ہم اوپر کی دنیا کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جو نیچے کی دنیا میں آپ جاتے ہیں تو اس میں جو ایک 10⁻23 اور 10⁻27 پر جو پارٹیکل پھر رہا ہے، وہ جب اپنے مرکز کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہوں، لیکن جب آپ وہ ذرہ اٹھاتے ہیں تو اس میں وہ اس پارٹیکل کی موومنٹ آپ کے لیے نیگلیجبل ہوتی ہے، اور اس ذرے کی موومنٹ اس زمین کی موومنٹ کے لحاظ سے وہ ذرہ ساکن ہے، اگرچہ اس ذرے کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے، جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس میں موومنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ ساکن ہے، آپ اس کو ساکن کہیں گے، نہ کہ اس کو حرکت والا کہیں گے۔ اور جب وہ ذرہ سے زمین بنتا ہے تو زمین اس ہماری گلیکسی کے اندر ایک ذرہ ہے، اور ذرہ ساکن ہے اور پوری گلیکسی موو کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی فرمایا، یا قرآن نے اگر کبھی واقعتاً فرمایا کہ یہ ساکن ہے، تو یہ کائنات سے باہر کھڑے ہو کے معراج کے مشاہدے پر فرمایا کہ جب کوئی کائنات سے تمام یونیورس سے باہر ہو جائے گا، آج سے اوپر جائے گا،
اور یہ جتنے ملٹی ورسز ہیں، جتنا میٹا ورس ہے، سب کچھ اس کی قدموں کے نیچے چلا جائے گا. تو جب وہ دیکھے گا تو اس کو سب کچھ ساکن ہی دکھائی دے گا، کیونکہ وہ اس سے اعلیٰ کیفیت میں، جیسے ہمیں ذرا ساکن دکھائی دیتا ہے. امید ہے میں نے اپنی بات کو آپ کو پوری توجہ سے سمجھا دیا.